إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. سورہ العنکبوت آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک. ساری تعریفیں حمد و ثنا کی بریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام اس نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی اماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جمعہ کی بہترین گھڑیوں میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دوستوں، آج کا خطبہ جمعہ جس موضوع سے مطابقت رکھتا ہے، جس موضوع کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ آزمائش ضروری ہے، آزمائش مست ہے. اللہ کی طرف سے ہم تمام انسانوں میں سے ان کی جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے آزمائش ضروری ہے. میرے بھائی، یہ ہمارا آپ کا دنیاوی طور سے بھی ایک کلیہ ہے کہ جب بھی کبھی اگر ہم اپنے کسی بچوں کو کسی اسکول میں داخلہ کراتے ہیں، چاہے وہ پرائمری کی کلاس میں ہو یا نرسری کی کلاس میں ہو یا اس سے ہائر کوئی کلاس میں ہو، تو اس بچے کا بھی جب کبھی چھوٹا بچہ ہو پاؤں چل کے جاتا، وہاں جا کر کے وہ پیشاب پخانہ کر دے، وہاں کی دائیاں دیکھنے والے وہاں پہ جو ان کی دیکھ بھال کرنے والے ان کو صاف کریں. لیکن ایسے بچوں کا بھی مہینے 2 مہینے 3 مہینے پر 6 مہینے پر سال بھر پر جب ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جو امتحان ہوتا ہے
تو त्यों ان کی جو ہے ان کے کلاس میں پروگریس ہوتا ہے. آج KG1 میں تھے، پھر اگلے سال پاس ہو گئے KG2 میں گئے، پھر 1 میں آئے، 2 میں آئے، 3 میں آئے، حتیٰ کہ اس طرح سے وہ بلندیوں کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. ہائی اسکول، انٹر، BA BSc MA MSc وغیرہ وغیرہ. جب تک بچہ اسکول میں نہیں جاتا اس کا کوئی امتحان نہیں. وہ کھیلے کودے، اچھا بنے برا بنے، گالی گتا سیکھ لے یا دین سیکھنے کے لیے بھی کسی کے یہاں جائے. جب بھی وہ کہیں جائے، کسی اسکول میں کہیں جگہ پر اپنا نام لکھائے، وہاں ٹیسٹ ہونا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اسی کلیہ کو، اسی مثال کو ہم اپنی زندگی بھی فٹ کر لیں. اگر ہم دنیا میں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اپنے نفس کو ہی ہم نے اپنا خدا اپنا اللہ بنا لیا ہے، جو ہمارا جی کرے گا ہم کریں گے، جو جی نہیں کرے گا نہیں کریں گے. کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا غلط، ہمارے لیے سب چھوٹ ہے. تو ہمارے لیے کوئی شریعت نہیں، ہمارے لیے کوئی قرآن نہیں، ہمارے لیے کوئی حدیث نہیں، ہم شریعت کا مکلف نہیں. ہم جیسے چاہے زندگی جانوروں کی طرح جیتے، جیسے جانور ان کے لیے کیا حلال حرام کیا صحیح غلط. تو ہم نے جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا. لیکن جو ہی ہم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا کہ کیا واقعی ہم صرف اور صرف اللہ ہی کو عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ ہی اور صرف اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں. اپنی ضرورتوں کے وقت، اپنے مشکلات میں، اپنی تکلیفات میں کیا صرف اللہ کو پکارتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی شریک نہیں کرتے؟ ہماری ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری دعائیں، ساری منتیں، ساری نظر و نیاز کیا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے؟ یہ ہمیں پریکٹیکلی عمل کر کے بتانا ہوگا، دکھانا ہوگا اور دل سے اس پر یقین رکھنا ہوگا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس اللہ رب العالمین کی ذات جو علیم بذات صدور ہے، جو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ جان رہا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ایمان ہے. انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری جلد اول سب سے پہلی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو ہم کس نیت سے کون سا عمل کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ صاف شفاف کپڑا پہنے ہیں اور جھکاس ٹوپی بھی لگائے ہیں، وضو کر کے گھر سے نکل رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، 5 وقت ہمارا یہ معمول ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اب ہماری نیت میں، ہمارے من میں، ہمارے جی میں کیا چل رہا ہے؟ لوگ ہمیں دیکھیں گے بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑے سچے ہوئے، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. لوگ ہمیں یہ سمجھیں، اگر یہ ہم سمجھ رہے ہیں تو لوگوں نے سمجھا، لوگ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا سب کو. لیکن اللہ رب العالمین وہ ہمارے دلوں کو جان رہا ہے، کیا یہ خالص ہمارے لیے آ رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو میرے بھائی قدم قدم پہ ہماری آزمائش ہونی ہے. اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مجید کے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کا انتخاب کیا. اور سورہ عنکبوت کو اگر آپ پڑھیں اور بالکل شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیں تو ان آزمائش کے اور اس طرح کے تعلق سے بہت اثر پوری قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، بہترین کلام ہے. لیکن جس موضوع کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس تعلق سے اگر آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، اس آیت کو پڑھیں گے، سورہ عنکبوت کو آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کے صاف صاف کتنی بہترین اور پیاری باتیں بتائی. تب ایک جمعہ میں تو ساری باتوں کو سمیٹنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر کوشش کرتا ہوں کہ کوزے میں سمندر کے مصداق کہ میں کچھ سیدھا باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو اللہ رب العالمین صاحب فرما رہے سورہ عنکبوت کے بالکل آیت نمبر 1 میں الف لام میم. اچھا، جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو دیکھتے اس طرح کے حروف آتے ہیں، الف لام میم، عین سین قاف نون طا ہا، تو اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ حروف کا معنی مفہوم کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اسے بس ہمیں جو کر تم بس صرف پڑھ دینا ہے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں بیان کرنا ہے. اور مکہ کے لوگ جب یہ قرآن نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے کبھی اس پر ٹوکا ٹاکیے ٹیکا ٹپڑی بھی نہیں کی. تو ایسا سمجھ میں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں عربی زبان کے اس میں جو ہے یہ کچھ اس کا مطلب یہ یہاں پہ یہ لگتا ہے ایسا ہوگا، اس لیے اس پر بہت زیادہ جو ہے انہوں نے کوئی نکتہ چینی بھی نہیں کی. تو ہمیں بھی بس اسے صرف جو کر کے سمجھنے کا الف لام میم
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ کتنی صاف بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہوں گے تو بس ٹھیک ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو جنت دے دیں گے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، ختم کہانی۔ ہم امتحان اسکول میں جائیں، اپنا نام لکھوا لیں، ایڈمیشن کرا لیں، ہم نے انٹری فیس بھر دی، ماہانہ فیس بھر دی، سال بھر کی اکٹھا فیس بھر دی، ہم نے کتابیں خرید لی، بستہ خرید لیا، ڈریس خرید لیا ہوئے تو بس ہم نام ہمارا لکھا گیا، ہو گیا، فیس بھر دیا، بس ہو گیا، ہم کو بس پریچھا میں پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے، ایسا ہے ممکن؟ نہ 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 نہ، بلکہ کیا ہے، اسکول جانا پڑے گا، پڑھائی کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی، امتحان کے وقت میں امتحان دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین اسی بات کیا کرے، کیا ہے یہ گمان کیے بیٹھے ہیں، یہ سوچ کے بیٹھے ہیں، کسی اتنا کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے تو بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو جنت دے دے گا، اچھا جاؤ ایمان لے آئے تو چلے جاؤ جنت میں، ایسا ہوا کیا؟ کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کا یہ کلیہ، یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف ایمان لانے کا دعویٰ کسی نے کر دیا اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیں گے جنتی ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو طریقہ ہے، اس اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی خوب جانچا۔ اب خوب جانچا سے مراد کیا؟ وہ طرح طرح کی آزمائشیں ہوئی، کسی کو تکلیف میں ڈال کے، کسی کو بیماری میں، کسی کو فاقہ کشی میں، کسی کو یہاں تک آتا ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 214 میں آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ بھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، ان کے اوپر مصیبتیں آئی، بیماریاں آئیں، اس طرح سے جھنجھوڑے گئے کہ رسول ساتھ والے بھی چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 214، اسی بات کو اللہ تعالیٰ کا، اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے کہ ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، یعنی جو اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں، واقعی میں مومن ہیں، واقعی میں سچے مسلمان ہیں، واقعی میں جنت میں جانے کے لائق ہے، جنت کے حقدار ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جانچ لے گا اور انہیں بھی معلوم کر لے گا کہ جو جھوٹے ہیں، جو اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، لیکن صرف اپنے علم کی بنیاد پر اسے فیصلے نہیں کرے گا ہم جانتے ہیں تمہارے کوئی جان کر رہا ہے تم ایسا کرو گے ہم کو پتہ ہے جاؤ جہنم میں جاؤ، نہیں، بلکہ آزمائشیں ڈال کے وہاں جانچے گا، پرکھے گا، دودھ بدودھ پانی کی طرح حشر کے دن حساب کتاب ہوگا، ہاتھ پاؤں تک ہمارے گواہی دیں گے، ہمارے خلاف جو اگر ہم نے کوئی اعمال کیے ہوں گے ثبوت کے ساتھ وہاں پر، یہاں تک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز انسان دیکھے گا تو حیرت سے آگے پھٹی جائے گی، اللہ اکبر، یہ میں نے کام فلاں وقت میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اکیلے کیا تھا، یہ بھی ہمیں درد چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سب وہاں پر اللہ رب العالمین کی حاضر درج ہے۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے قدموں کو بٹھا رکھے ہیں سب ہماری نیکیوں کو، بھلائیوں کو، برائیوں کو سب وہ درج کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود انہیں بھی معلوم کر لے گا کہ مطلب جو سچے ہیں جو جھوٹے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے مطلب ہم جیسے کسی بچوں کو جب اگر کہیں پڑھاتے ہیں، کسی چھوٹے سے بچے کو، نرسری کے پرائمری بچے کو، تو ہم اپنا اسٹینڈرڈ بھی، بھلے ہماری عمر 40 سال 50 سال 55 60 سال ہو جائے، تو ہم اس بچے کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنا اسٹینڈرڈ بھی لوگ لے آتے ہیں۔ بالکل ہم بھی اس کو نہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں تو اس کے اوپر وہ کیا عربی انگلش ہندی کو اردو کو بوچھار کر دیں کہ بچہ سمجھے کہ ہمارے شیخ یا ہمارے استاد یا ہمارے ماسٹر جی بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے نا، ہم اپنا
جو بودھک استر ہمارا جو دماغی جو ذہنی سطح ہے اس کو ہم اتنا نیچے لا کے اس بچے کے ذہن کے حساب سے اس کو مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا سنو آؤ، اچھا یہ بتاؤ اگر یہ کتنی انگلی ہے؟ کہ 2 ہے. یہ کتنی انگلی ہے؟ شیخ یہ بھی 2 ہے. اچھا یہ دو ملا دے تو کتنا ہو جائے گا؟ 4 ہو جائے گا. تو کیا اسی طرح سے کیا وہ BSc کے اسٹوڈنٹ کو میتھ پڑھائیں گے تو کیا ان سے بھی کہیں گے کہ اچھا بیٹا بتاؤ یہ کتنی انگلی ہے، یہ کتنی انگلی ہے، یہ ملا ہوگا تو کتنا؟ پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے. تو بچوں کو جیسے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو جو سمجھا رہا ہے، جو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے آپ کے لیے، اتنا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے، جو ماننا ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ ارے کوئی آدمی سمجھنے کی کوشش تو کرے. آپ پڑھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، بے شک سمجھو گے. آپ اتنی موٹی موٹی بھینس جیسی کتابیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، موٹی موٹی IAS PCS کی تیاری کر رہے ہیں، IIT کی تیاری کر رہے ہیں، اردو کی تیاری، کہاں کتنی محنتیں کر رہے ہیں. کیوں ہم جب محنت کر رہے ہیں کہ ہم IAS بنیں گے، ہم IPS بنیں گے، ہم فلاں بنیں گے. اس کے لیے اتنی محنت، اتنی کوششیں، راتیں پڑھائی، ٹیوشن لگائیں گے 1000 2000 روپے سبجیکٹ کا چاہے پیسہ دے کر کے رات میں اٹھ کے 12 1 بجے 2 بجے رات تک پڑھ رہے ہیں. کس لیے؟ ہماری دنیا بن جائے، ہم بہترین کوئی اچھا ادھکاری افسر بن جائیں، ہماری موٹی موٹی تنخواہیں ہو جائیں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کہ دنیا میں قیامت کے قرب جو نشانی ہے علامت قیامت ہے کہ علم حاصل کیا جائے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت یہ قرآن میں نازل کی، اقرا، پڑھو. یہ پہلے کیا پڑھو؟ فزکس، کیمسٹری، بایو میں ہندی، انگلش، کیا؟ سب سے پہلے تم اللہ کا کلام پڑھو، اپنا اور اللہ کا رشتہ پہلے سمجھو. تمہارا ہمارا اللہ کا تعلق کیا ہے اس کو پہلے سمجھو. ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے اس کو سمجھو. ہم کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، ہماری ضابطے حیات دنیا کی زندگی، جیون ویوستھا اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن مجید میں دے رکھی ہے، اس قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے ذریعے جو احادیث کی روشنی میں آج اور قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری تفصیلات کو بھی تو سب کر رکھا ہے قرآن حدیث کی شکل میں، جو آج ہمارے آپ کے پاس موجود ہے. تو اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، بسر کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تم علمی ہے، آپ ہندی سیکھو، انگلش سیکھو، تمام کتنی زبانیں سیکھو. زبان کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ روم اٹھا کر کے پڑھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی، یعنی اللہ کی قدرت کو اگر دیکھنا ہو، سمجھنا ہو، سوچو دنیا میں اتنے قسم کے لوگ ہیں. جب ایک ہی ماں باپ کی اولاد آدم ہوگا کی، لیکن کتنے قسم کے لوگ، کوئی گورے، کوئی کالے، کوئی لاٹے، کوئی لمبے، کوئی چھوٹے، کوئی موٹے، کوئی دولے پتلے، کوئی کیسے ہیں، کوئی کتنے بلش، کتنے طاقتور ہیں، کوئی بالکل کیسا سیکھ یا پہلوان کی طرح کی بالکل پتلا دبلا ہے، کوئی بڑے خوبصورت ہے، کوئی بڑے مطلب عجیب سے لگ رہے ہیں. تو جیسے آپ باغ باغیچے میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے جو ہے، کہیں گلاب کا پھول، کہیں چند مکھی کا پھول، کہیں سورج مکھی کا پھول، تو کہیں آپ کو بیلا ہے، تو کہیں چمیلی ہے، طرح طرح کے. اور جتنے اچھے جو خوبصورت سے آپ کو دیکھ کے کتنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ باغات ہے، اللہ تعالیٰ کی گلشن ہے یہ دنیا. اس میں طرح طرح کے انسانوں کے دیکھے، کہیں میں نے چھوٹے، لمبے، پتلے، دبلے، کالے، گورے، اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اس کو دیکھ کے بھی اللہ کی شان کی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں دیکھیے آپ کے ہمارے انڈیا میں ہی دیکھ لیجیے کہ کتنی زبانیں، کہیں ہندی ہے، کہیں بھوجپوری ہے، کہیں گجراتی ہے، کہیں کنڑ ہے، کہیں تمل ہے، کہیں ملیالم ہے، کہیں دراوڑ ہے، کہیں پنجابی ہے، کہیں سندھی ہے، تو کہیں آپ کے مراٹھی، کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں. اور انسانوں اب بولنے کا لہجہ بھی دیکھیے کہ کسی کا کس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے، یہ بھی بتایا ہمیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو بھیجا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے بچوں کی طرح سے کہ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. یعنی گناہ کرنے والے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے اکیلے ہوں، 2 لوگ ہوں، 3 لوگ ہوں، جو بھی گناہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی خصوص کر کے کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، جو قرآن حدیث کی خلاف بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، اگر وہ 2 ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سن رہا ہے. وہ ہے عرش معلیٰ پہ، لیکن وہیں سے وہ دیکھ رہا ہے.
وہ تمہاری ہماری زبانوں کو سن رہا ہے. کالے رات میں کالی پہاڑ پر کالی چیٹی بھی اگر چلتی ہے تو اس کی بھی پاؤں کی آہٹ کو اللہ رب العالمین سنتا ہے. اس سے کیا ہم آپ چھوٹا ہے؟ اسے بچ کر کے کوئی ذرا سی زمین سے باہر نکل کے تو دکھاؤ, اس کے آسمان کی سیماؤں سے ذرا باہر نکل کے تو دکھاؤ, کیا نکل سکتے ہیں کیا؟ اس کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں, اس کی زمین پر اس کے گلے دیے ہوئے پھل, اس کے رزق, اس کے پانی کو ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اس کی ہوا کو ہم لے رہے ہیں, اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, اس کی نظروں میں رہ رہے ہیں. تو ہم یہ سوچ رکھیں, ابھی ہم کسی کا کہیں کمرہ کرایہ پہ لیں, کوئی ہوٹل میں کبھی جاتے ہیں, کوئی روم لیتے ہیں, کسی مسجد میں گئے, اگر CCTV لگا رہتا ہے تو ہمیں کیا کیمرہ لگا ہے, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. دیکھ انسان کی حرکتوں کو ریکارڈ ہو رہا ہے, کتنا ڈرتا ہے کوئی غلط کام نہیں کرنے کا. اور اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی وائر دوڑانے کی ضرورت نہیں, کوئی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی 2.4 ہو, 4 ہو, 5 ہو, کہ ہاں اتنا رہے گا تو بڑا لے سے بڑا صاف, کچھ نہیں. وہ اللہ رب العالمین رات کی تاریکیوں میں, اندھیروں میں بھی اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں, حرکت کرتے ہیں, کوئی زبان بولتے ہیں, کچھ بھی, وہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں, کتنا غلط سمجھ رہے ہیں. ایک تو گندا کام بھی کر رہے ہیں, ایک تو گناہ بھی کر رہے ہیں, ایک تو برائی بھی کر رہے ہیں, اور وہ بھی اکیلے میں. اور یہ تجویز سوچے کہ ہاں ہم لوگ چلو چھپ کے یہاں کریں گے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں میرے بھائی, اسی کو تقویٰ. تو اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیسے کھول کے دیکھیں یہاں بیان کر رہا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین اسی سورہ عنکبوت کا نمبر 5 میں ارشاد فرما رہے ہیں, جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے, وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جس شخص کو, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا, یہاں اللہ رب العالمین نے کیا کہا, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. جس بھی انسان کو یہ یقین ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات ہونی ہے, اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, اللہ کے آگے اپنے دنیا کی زندگی کے تمام امور کے تمام کاموں کا حساب کتاب وہاں دینا ہے. جس شخص کو یہ یقین ہے, جس شخص کو یہ وشواس ہے, بھروسہ ہے, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن ہماری پیشی ہونی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونا ہے, جو اللہ رب العالمین نے جو وقت متعین کیا ہے قیامت کا وہ یقیناً آنے والا ہے, اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے, اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا, یعنی کہ ہر ایک انسان جو بھی وہ کوشش کر رہا ہے, بھلے کی کوشش کر رہا ہو, تو اس تمام جو ہے جو اچھائیاں وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے, اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پوری انسانیت مل جائے, تمام انسان اور جن مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے, ایک بھی شخص, ایک بھی انسان یا ایک بھی جن وہ اللہ کی مخالفت نہ کرے, اللہ کا انکار نہ کرے, اللہ کے حکم قبولی نہ کرے, نافرمانی نہ کرے, اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہو جائے, تو بھی اللہ رب العالمین کی شان کچھ بڑھ نہیں جائے گی, ایک رتی بڑھ گئے. اس کی شان جو اعلیٰ ہے وہ ہے, ہمیشہ سے تھی, ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور پوری انسانیت, تمام جن, تمام انسان مل کر کے بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کرے, اللہ کی نافرمانی بھی آ جائے, اللہ کی حکم قبولی کرے, اگر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو کوئی بڑھوتری نہیں, اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ کی ربوبیت میں, اس کی خالقیت میں, اس کی مالکیت میں, اللہ کی للہیت میں ایک رتی بھر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں. اس سے ہم یہ نہ سوچ لیں کہ اگر ہم لوگ نماز پڑھ رہے, عبادت کر رہے, سدھر رہے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ مل رہا ہے. اللہ کو کچھ نہیں ملتا. بس اللہ العالمین جو اللہ کو چاہتا ہے کہ ہمارا حکم فالو کیا جائے,
ہماری بات کو مانا جائے، اس کے مطابق جو ہے زندگی گزر بسر کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر کوئی بھلا ہوتا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی لیے بھلا کر رہا ہے، میرے لیے نہیں۔ اگر وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، اگر ہم سچ بولتے ہیں، اگر ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، ہم حلال کی روزی کماتے ہیں، اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے اہل ویال کو بھی نماز کے لیے تاکید کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بدعت سے بچتے ہیں، حرام کام سے بچتے ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہم اپنا بھلا کرتے ہیں، ہماری خود کی بھلائی کے لیے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم سدھرو، تم اصلاح کرو، تمہارا اپنے لیے امتحان تمہارا ہو رہا ہے، ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تم ہمارا امتحان نہیں لے رہے، ہم تمہاری آزمائش لے رہے ہیں، تم ہماری آزمائش نہیں لے رہے ہو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے، تمام انسانوں کے، جنوں کے، ان کے ہم سب کے اعمال سے وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں کہ ہم مل کر کے اگر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں تو کوئی اس سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہو جائے گا، اور نہیں کریں تو اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ العنکبوت آیت نمبر 7، عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا مطلب؟ اور جن لوگوں نے یقین کیا اور سنت کے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ بہت پیاری بات ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرمانے اور جن لوگوں نے یقین کیا، ہم نے کہا جو دیکھو تم منو گے، ایک دن ہمارے سامنے پیش ہو گئے، میں تمہارا رب ہوں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ ساری تمام چیزوں کو میں اپنا جو میسنجر بھیج رہا ہوں، یہ نبی ہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تمام چیزوں کو اگر ہم ایمان لا رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، یعنی جو بھی کام ہم کریں سنت کے مطابق، سنت کہتے ہیں طریقہ کو، کس کا طریقہ؟ ابا کا طریقہ، دادا کا طریقہ، اماں کا طریقہ، پیر کا طریقہ، ولی کا طریقہ، امام کا طریقہ، بڑے پرانے پروجوں کا طریقہ، نہ یہ نہیں۔ وہ طریقہ کون سا ہوگا؟ وہ طریقہ ہوگا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ سنت کا طریقہ، وہ احادیث کی کتابوں میں موجود طریقہ، جو صحیح احادیث، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ، ابو داؤد کی تمام احادیث، اور بھی بہت سے حدیث ہیں، ان تمام احادیث کی کتابوں میں جو صحیح احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث، تو اس میں جو طریقہ موجود ہے، نماز کا طریقہ ہو، اٹھا کے دیکھ لو، ہاتھ کہاں باندھے اٹھا کے دیکھ لو، بدن کرے کہ نہ کرے اٹھا کے دیکھ لو، رکوع کیسے کرے، سجود کیسے کرے، سلام کیسے، سلام کیسے پھیرے، تمام ایک ایک چیز اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر ہم نے عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہم نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو دور کر دے گا۔ یہ ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے کا فائدہ، کہ اگر ہم سنت کے مطابق اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سنت کی فضیلت سے، سنت کی برکت سے یہ ہم کو فائدہ ہونے والا ہے، اور ان کو تمام گناہوں کو دور کر دے گا اور انہیں نیک اعمال کے بہترین بدلہ دے گا۔ تو اب سنت کے مطابق جب ہم کوئی عمل کریں گے میرے بھائی تو اس کا نیک بدلہ ملے گا، بہترین بدلہ دے گا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ تو آج سورہ العنکبوت کی 1 آیت سے 7 آیت تک مختصر میں یاد کے بیچ میں نے رکھی ہے سورہ العنکبوت، سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک۔ آپ اس سورہ کو یاد رکھیں، اس کا ترجمہ پورا پڑھ ڈالیں، تفسیر بھی پڑھ ڈالیں انشاءاللہ، ایسا بیان وغیرہ سے دیکھ لیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، تمام زبان میں موجود ہے، تو آپ کو اس میں بڑی
तफसील के साथ जो चीज़ें मिलेंगी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर इंसान के लिए हमारी ज़िंदगी में आजमाइश ये मस्ट है, आजमाइश ये ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारी और आपकी आजमाइश होगी अगर हमने ईमान लाने का दावा किया है तो, अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो इस आजमाइश से गुजरने के लिए, इस भट्टी में तपने के लिए तैयार रहें। और किसी भी मुसीबत के वक्त आए घबरा के मस्जिद का रास्ता न छोड़ें, नमाजें न छोड़ें, शिर्क व बिदअत को जो है जो तौबा कर लिया उसको फिर से करना न शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने शिर्क व बिदअत से तौबा किया और उसे कोई मुसीबतें, कोई तकलीफ अगर आई तो उसको भी लोगों ने कहा देखो तुम ये फलाने बाबा को छोड़ दिए, उनको तो कहते इसलिए तुम मुसीबत में आ गए, तो डर तुम्हारे फिर शुरू कर दे। ये नहीं करने का। या कभी कोई बीमारी आ गई, या किसी फक्र फाका की नौबत आ गई, गरीबी आ गई, तंगदस्ती आ गई, या रोजी रोटी में जो है कारोबार में अगर कोई जो है घाटा नुकसान हुआ है, कोई इस तरह का, इन तमाम चीज़ों से घबराने का नहीं, पलटने का नहीं, उसी पर इस्तकामत से डटे रहने का, जमे रहने का। इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी। और इतना यकीन हम रखें कि रिस्क जो है राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है। हमारे आपके किस्मत में जिंदगी अल्लाह ताला ने तकदीर में जितनी रिस्क लिख रखी है, और जब माँ के पेट में बच्चा पड़ता है तभी रिस्क लिख दी जाती है। और रिस्क सिर्फ खाने पीने का नहीं, रिस्क हमारी ज़रूरियत के तमाम चीज़ रिस्क में है। हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब ठंडी होगी तो हमको गर्म कपड़े चाहिए, कब गर्मी होगी तो हमको थोड़ा आसान हल्के कपड़े चाहिए, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें रिस्क है। वो तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखी हैं और हमारी ज़रूरत के तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इस पर यकीन रखते हुए अल्लाह की आजमाइश से हम कभी आए भी, मुसीबत आए, तकलीफें आए तो उसे सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला ने कहा है जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 214 में है कि सुन लो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक दिन वो आजमाइश से इंशाअल्लाह हमें निकालेगा भी, हमारी मुसीबतें इंशाअल्लाह दूर भी होंगी और अल्लाह ताला हमारी अगर हम डटे रहेंगे तो उसका अल्लाह ताला नेक सिला देगा, नेक बदला देगा, और जिसका फायदा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हमें जन्नत की शक्ल में मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की कोई ऐसी आजमाइश में न मुब्तला करे जिसमें से हम निकल न सके, और अल्लाह ताला हम तेरी आजमाइश के लायक भी नहीं है, और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हमें जब तक जिंदा रख ईमान पे रख, जब तक हमको जिंदा रख कुरान पर रख, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर, हमें कुरान पर और हदीस पर रख, और जब हमारी मौत हो तिन्हीं राहों पर चलते हुए शहादत की मौत देके उठा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।